السلام علیکم۔ آج ہم جماعت ششم میں مضمون جغرافیہ میں سبق نمبر 7 دیکھیں گے، جو کہ ہے چٹانیں اور چٹانوں کی قسمیں۔ بچوں، آپ نے زمین دیکھی ہے۔ زمین کی سطح کی جو بیرونی پرت ہے وہ سخت ہے اور وہ مٹی اور چٹانوں سے بنی ہے۔ ہماری سطح زمین اور اس کے نیچے بھی چٹانیں ملتی ہیں۔ سطح زمین اور اس کے نیچے یعنی کہ قشر ارض میں تیار ہوئے معدنیاتی آمیزے کو چٹان کہتے ہیں۔ چٹانیں قدرتی عمل سے وجود میں آتی ہیں۔ ہماری جو زمین ہے اس کے نیچے مختلف ہلچل ہوتی ہے اور ایک قدرتی عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے چٹانیں بنتی ہیں۔ چٹانوں کی خصوصیات، ان میں پائی جانے والی معدنی اشیاء جیسے لوہا، کوئلہ، سلیکا، ایلومینیم، اس طرح سے مختلف معدنی اشیاء ہیں، ان کی جو مقدار ہے اور ان کے یکجا آمیزے جو ان کے ملنے سے جو ایک آمیزہ بنتا ہے اس کے عمل پر منحصر ہوتی ہے۔ چٹانوں میں سلیکا، ایلومینیم، میگنیزیم اور لوہا، یہ معدنیات خاص طور پر پائی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ ان میں دیگر معدنیات بھی پائی جاتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے چٹانوں کی قسمیں کون کون سی ہیں۔ تو بچوں، چٹانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا ہے آتشی چٹانیں، جو کہ آگ سے بنی چٹان یا بنیادی چٹانیں بھی کہلاتی ہیں۔ دوسرا ہے تہہ دار چٹانیں اور تیسرا ہے تبدیل شدہ چٹانیں۔ اب ہم ایک ایک چٹانوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے آتشی چٹانیں۔ آتش فشاں پھٹنے پر زمین کے اندر پگھلی چٹانوں کا سیال اور سطح زمین پر لاوا ٹھنڈا ہو کر ٹھوس شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس عمل سے تیار ہونے والی چٹانوں کو آتشی چٹانیں کہتے ہیں۔ جو زمین کا اندرونی حصہ جو کہ نہایت ہی گرم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پائی جانے والی تمام اشیاء پگھلی ہوئی حالت میں ہوتی ہے۔ سطح زمین کی دراڑوں میں سے یہ مادے جب باہر نکل کر آتے ہیں اسے آتش فشاں کہتے ہیں۔ آتش فشاں کے پھٹنے سے لاوا، گیسز، دھول، راکھ، یہ سارے مادے باہر نکلتے ہیں۔ اس طرح لاوا جب ٹھنڈا ہو کر ٹھوس شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس عمل سے جو ہے آتشی چٹانیں وجود میں آتی ہیں۔ آتشی چٹانیں زمین کے اندرونی حصے میں پائے جانے والے مادوں سے تیار ہوتی ہیں، اس لیے انہیں بنیادی چٹانیں بھی کہتے ہیں۔ اکثر آتشی چٹانیں سخت اور یکجان ہوتی ہیں۔ یہ چٹانیں وزن میں بھاری ہوتی ہیں۔ آتشی چٹانوں میں رکازات نہیں پائے جاتے۔ آتشی چٹانوں میں بیسالٹ یہ ایک اہم چٹان ہے۔ اگلا ہم دیکھیں گے تہہ دار چٹانیں۔ درجہ حرارت میں ہونے والی مسلسل تبدیلی کی وجہ سے چٹانیں ٹوٹتی ہیں۔ چٹانوں سے پانی کے رساؤ کی وجہ سے چٹانوں کی معدنیات گھل جاتی ہیں۔ اس طرح چٹانوں کی جھیج ہوتی ہے اور یہ چٹان کے باریک ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ان کے ذرات بن جاتے ہیں۔ ندی، برفانی ندی اور ہوا، ان کارکنوں کے بہاؤ سے یہ ذرات بہہ کر نشیبی جگہ پر تہہ بتہہ جمع ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے سبب اوپری تہوں کا دباؤ نچلی تہہ پر بڑھ جاتا ہے اور نچلی تہہ ٹھوس بن کر چٹان کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور اس طرح تہہ دار چٹانیں وجود میں آتی ہیں۔ تہہ دار چٹانوں میں گال کی تہیں صاف دکھائی دیتی ہیں، اس لیے انہیں گال کی چٹانیں بھی کہا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ مردہ جانوروں یا نباتات کے باقیات ان تہوں میں دب جاتے ہیں، اس لیے تہہ دار چٹانوں میں رکازات پائے جاتے ہیں۔ یہ چٹانیں وزن میں ہلکی اور خستہ ہوتی ہیں۔ تہہ دار چٹانیں عام طور پر مسامدار ہوتی ہیں۔ ریت کا پتھر، چونے کا پتھر، شیل، مونگے کی چٹانیں وغیرہ تہہ دار چٹانیں ہیں۔ تہہ دار چٹانوں میں کبھی کبھی کوئلے کی تہیں بھی دکھائی دیتی ہیں۔
اب دیکھیے بچوں، راجستھان میں جے پور کے قریب سرخ رنگ کے ریت کے پتھر پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی تہہ دار چٹانیں ہیں۔ ان چٹانوں کا استعمال کر کے شاہجہاں نے دلی کے مشہور لال قلعے کی تعمیر کروائی۔ ریت کی چٹانیں نرم ہونے کی وجہ سے ان پر نقاشی کرنا آسان ہوتا ہے۔ اگلا ہم دیکھیں گے تبدیل شدہ چٹانیں۔ زمین پر آتش فشانی اور زمینی ہلچل متواتر ہوتی رہتی ہیں۔ اسی وجہ سے آتشی چٹانوں اور تہدار چٹانوں پر بڑے پیمانے پر دباؤ اور حرارت کا عمل ہوتا رہتا ہے۔ ان اعمال سے چٹانوں کی اصل قدرتی حیت اور کیمیائی خصوصیات تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بنیادی چٹانوں کے اندر موجود قلموں کے نئے سرے سے تشکیل ہونے پر چٹانوں کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس طرح تیار ہوئے چٹانیں تبدیل شدہ چٹانیں کہلاتی ہیں۔ تبدیل شدہ چٹانوں میں رکازات نہیں پائے جاتے۔ یہ چٹانیں وزنی اور سخت ہوتی ہیں۔ چٹانوں کی تبدیلی کو ہم اس جدول سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، ایک طرف چٹانوں کی قسمیں ہیں اور اس میں موجود جو اصل چٹان ہے ان کے نام ہیں اور ان کی تصویر ہے۔ اس کے بعد میں تبدیل شدہ چٹانیں اور پھر ان کی تصویر ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے آتشی چٹان، جو کہ گرینائٹ، اس میں ایک خاص چٹان تھی، اصل چٹان، اور اس کی تصویر، اور وہ بعد میں تبدیل ہو گئی نیز سے، جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ پتھر کے کوئلے پر زبردست دباؤ پڑنے اور سخت گرمی کی وجہ سے اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ کوئلہ ہیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس سے اس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کوئلہ ہم جلاتے ہیں مگر ہیرے کو زیور کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بچوں، آگرہ کا تاج محل سنگ مرمر کی چٹانوں سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ تبدیل شدہ چٹان ہے۔ یہ چٹانیں راجستھان کے مکرانہ مقام کے کانوں سے لائی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ مدھیہ پردیش میں بھیڑا گھاٹ، اس مقام پر نرمدا ندی میں کشتی سے سفر کرتے وقت اس ندی کے کناروں پر مرمر کی چٹانیں نظر آئیں گی۔ طلوع اور غروب آفتاب کے وقت اور پونم کی رات میں نرمدا کے کنارے چاند کی روشنی میں یہ چٹانیں دمکنے لگتی ہیں۔ یہ منظر بڑا ہی دلکش ہوتا ہے اور بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے۔ ہمارے ریاست مہاراشٹر میں خصوصاً جن اقسام کی چٹانیں ملتی ہیں وہ ہم اس نقشے کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اہم چٹانیں جو ہیں وہ ہیں بیسالٹ کی چٹانیں، گرینائٹ چٹانیں، جانبھا چٹانیں اور تہدار چٹانیں۔ دیکھیے بچوں، مہاراشٹر میں آتش فشاں کی وجہ سے تیار ہوئی بیسالٹ کی چٹانیں بہت وسیع علاقے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ گرینائٹ چٹانیں ریاست کے مشرقی اور جنوبی کوکن کے علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ جانبھا چٹانیں جنوبی کوکن میں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ریاست مہاراشٹر کے مشرقی اور جنوبی کوکن میں کانکنی کا پیشہ کیا جاتا ہے۔ بیسالٹ چٹانیں بہت وسیع علاقے میں پھیلی ہونے کی وجہ سے مہاراشٹر کے دیگر علاقوں میں معدنی دولت کے بڑے ذخائر بہت زیادہ نہیں پائے جاتے۔ تو یہ تھا بچوں آج کا ہمارا سبق، چٹان اور چٹانوں کی قسمیں۔ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔